حلال کیا ہے؟ صرف گوشت نہیں، پوری زندگی کا نظام۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے لفظ کے بارے میں جو ہم روز سنتے ہیں لیکن شاید اس کی اصل گہرائی کو نہیں سمجھتے۔ وہ لفظ ہے حلال۔ کیا حلال صرف گوشت کا نام ہے؟ کیا حلال صرف ذبح کا مسئلہ ہے؟ یا پھر حلال ایک پورا لائف سٹائل ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حلال اصل میں کیا ہے اور کیوں یہ ہر مسلمان کی زندگی کا بنیادی حصہ ہے۔ حلال کا مطلب کیا ہے؟ حلال کا مطلب ہوتا ہے جو چیز اللہ نے جائز اور الاؤڈ کی ہو، اور اس کا اپوزٹ ہے حرام، یعنی جو منع کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 160 پر 8 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس کا مطلب ہے زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال صرف جائز نہیں بلکہ پاک اور صاف بھی ہونا چاہیے۔ کیا حلال صرف گوشت ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حلال کا مطلب صرف ذبح گوشت ہے، لیکن اصل میں حلال کا کانسیپٹ بہت وائڈ ہے۔ حلال کا تعلق ہے کھانے سے، پینے سے، کمائی سے، بزنس سے، رشتوں سے اور پوری لائف سٹائل سے۔ اگر انسان حلال کھاتا ہے لیکن حرام کماتا ہے تو کیا وہ سچ میں حلال زندگی جی رہا ہے؟ حلال رزق کی اہمیت۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کا رزق حرام ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوچئے، ہم روز نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، لیکن اگر ہماری کمائی صاف نہیں تو ہماری عبادت کا کیا اثر ہوگا؟ حلال کمائی کا مطلب ہے دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، رشوت نہ لینا اور سود مطلب انٹرسٹ سے بچنا۔ آج کے دور میں انٹرسٹ سسٹم عام ہو چکا ہے، لیکن اسلام نے سود کو سختی سے منع کیا ہے۔ حلال سے سائنس کا تعلق۔ چلو اب ہم جانتے ہیں۔ آج کی ماڈرن ریسرچ بھی یہ کہتے ہیں کہ حلال سلاٹر میتھڈ زیادہ ہائیجینک ہوتا ہے۔ حلال طریقے میں جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے، خون پوری طرح نکل جاتا ہے، میٹ زیادہ کلین ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق خون میں ٹاکسنز اور بیکٹیریا ہو سکتے ہیں۔ جب خون پراپرلی ڈرین ہو جاتا ہے تو میٹ زیادہ سیف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام نے 1400 سال پہلے جو سسٹم دیا وہ آج بھی سائنٹیفکلی بینیفیشیل ہے۔ آج کے دور میں حلال کا چیلنج کیسا رہتا ہے وہ آج ہم جانیں گے۔ آج مارکیٹ میں ہر چیز پر حلال لکھا ہوتا ہے، لیکن کیا ہم چیک کرتے ہیں انگریڈینٹس کیا ہیں، کمپنی ٹرسٹ ورتھی ہے یا نہیں، اور سرٹیفیکیشن جینوئن ہے یا نہیں؟ حلال صرف لیبل کا نام نہیں ہے، حلال ذمہ داری کا بھی نام ہے۔ آج کل حلال کا لائف سٹائل کیسا ہے یہ اب ہم جانیں گے۔ حلال صرف کھانے پینے تک لمیٹڈ نہیں۔ حلال لائف سٹائل کا مطلب ہے حلال نظر، حلال سوچ، حلال ارننگ اور کمائی، حلال ریلیشن شپ۔ اگر انسان حلال کھاتا ہے لیکن حرام دیکھتا ہے تو کیا وہ مکمل حلال ہے؟ اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے۔ چلیے ایک چھوٹی سی سٹوری سنا دیتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، آپ کی دعا اتنی جلدی قبول کیسے ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں 40 سال سے صرف حلال کھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سوچئے، حلال کھانا صرف جسم کو نہیں روح کو بھی پاک کرتا ہے۔ سوچئے، اگر پیسہ حرام طریقہ سے آیا تو کیا اس میں برکت ہو سکتی ہے؟ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ ڈس آنیسٹ ارننگ کرتے ہیں ان میں اینگزائٹی اور گلٹ زیادہ ہوتا ہے۔ حلال کمائی کم ہو سکتی ہے لیکن اس میں سکون ہوتا ہے، اور سکون ہی اصل دولت ہے۔ رمضان کے مہینے میں حلال کی اہمیت۔ رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک حلال چیزیں بھی نہیں کھاتے۔
لیکن کیا فائدہ اگر روزہ کے بعد حرام سے افطار کریں تو؟ رمضان ہمیں کنٹرول سکھاتا ہے، حلال اور حرام کا فرق سمجھاتا ہے۔ پورک کیوں حرام؟ آج ماڈرن میڈیکل رپورٹس کہتے ہیں کہ پورک میں پیراسائٹس اور ہائی کولیسٹرول کا رسک ہوتا ہے، لیکن اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ کیا یہ صرف کوئنسیڈنس ہے یا یہ اللہ کی حکمت ہے؟ شراب اور سائنس کا تعلق۔ الکحل پر ریسرچ بتاتی ہے کہ لیور ڈیمیج، کینسر اور ایکسیڈنٹس کا رسک بڑھتا ہے۔ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا۔ جو چیز انسان کو نقصان دے اسلام اس سے بچاتا ہے۔ حرام کا نقصان کیسے ہوتا ہے وہ اب ہم جانیں گے۔ حرام رزق کا اثر۔ دل سخت ہو جاتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، گھر میں برکت کم ہو جاتی ہے، ذہنی سکون چلا جاتا ہے۔ آج اینگزائٹی اور ڈپریشن عام ہو چکا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے کمائی اور لائف سٹائل کا اس میں کتنا رول ہے؟ آج کی دنیا میں حلال کیسے گرو کر رہا ہے وہ اب ہم جانیں گے۔ آج حلال انڈسٹری گلوبل لیول پر گرو کر رہی ہے۔ صرف مسلمز نہیں، نان مسلمز بھی حلال کو ہائیجینک سمجھ کر چوز کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب حلال صرف مذہب نہیں، پریکٹیکل بھی ہے۔ حلال سے برکت بھی ہوتی ہے۔ حلال چیز کم ہو لیکن برکت والی ہو، حرام چیز زیادہ ہو لیکن سکون نہ ہو۔ اللہ برکت دیتا ہے حلال میں، اس لیے کہا گیا ہے کم حلال بہتر ہے زیادہ حرام سے۔ حلال روحانی پر بھی اثر کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اگر بندہ حرام کھاتا ہو تو اس کی دعا قبول ہونے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ سوچئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا سنے تو پہلے قدم کیا ہے؟ حلال زندگی۔ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دوستو، حلال صرف چوائس نہیں، فرض ہے۔ ہمیں اپنی ارننگ چیک کرنی ہے، اپنے کھانے کا سورس چیک کرنا ہے، اپنے بزنس کو صاف رکھنا ہے، اپنی زندگی کو حلال بنانا ہے، کیونکہ آخرت میں سوال ہوگا، تم نے جو کھایا وہ حلال تھا یا حرام؟ تم نے جو کمایا وہ جائز تھا یا ناجائز؟ حلال صرف پلیٹ میں نہیں ہوتا، حلال نظر میں ہوتا ہے، حلال زبان میں ہوتا ہے، حلال بزنس میں ہوتا ہے، حلال رشتوں میں ہوتا ہے۔ حلال زندگی اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ سوچئے، اگر آج سے ہم نیت کر لیں کہ میں صرف حلال کماؤں گا، میں صرف حلال خریدوں گا، میں صرف حلال زندگی جیوں گا، تو شاید ہماری زندگی بدل جائے۔ حلال صرف ایک لفظ نہیں، یہ اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو آج سے حلال کو صرف پلیٹ تک نہیں، دل تک لے آئیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہمیں حلال اور پاک زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔